بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ حضرات دور دراز کا سفر کر کے اپنے مادری علمی میں تشریف لائے اور مجلس علماء نظامیہ جامعہ نظامیہ کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کیا۔ دوسرے نمبر پر آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو مرکزی مجلس عاملہ ہے اس کا انتخاب آج سے 3 سال پہلے ہوا تھا۔ 3 سال ان کے مکمل ہو چکے ہیں۔ مجلس علماء نظامیہ کے سرپرست اعلیٰ صاحبزادہ محمد عبدالمصطفیٰ صاحب نے فرمایا کہ اس باڈی کو کام جاری رکھنے کے لیے کہا جائے کہ یہ باڈی اپنا کام جاری رکھے۔ میں نے ابھی تک استادوں سے بات نہیں کی تو اسی مجلس میں استاد صاحب کی بھی توثیق چاہیے۔ اگر آپ توثیق فرماتے ہیں تو ایسی صورت میں اس باڈی کو آگے مزید ٹائم دیا جائے گا کہ یہ کام آگے جاری رکھے۔ استادوں نے بھی توثیق فرما دی ہے اور وہ فرما رہے ہیں کہ اس باڈی کو کام جاری رکھنے کا میں حکم دیتا ہوں۔ مجلس علماء نظامیہ کی اس باڈی نے بہت خوبصورتی سے کام کیا ہے۔ جب سے مجلس قائم ہوئی ہے اس باڈی نے ہمارے ناظم اعلیٰ مولانا شکور احمد ضیاء صاحب اور صدر مجلس میڈیا ایڈوائزر مولانا رفاقت حسین، مولانا فاروق شریف صاحب، انہوں نے اور دیگر ہمارے سینئر نائب صدر مولانا عمران الحسن فاروقی صاحب، مجلس علماء نظامیہ کی اس باڈی نے بہت خوبصورتی سے کام کیا ہے۔ جب سے مجلس قائم ہوئی ہے اس باڈی نے ہمارے ناظم اعلیٰ مولانا شکور احمد ضیاء صاحب اور صدر مجلس میڈیا ایڈوائزر مولانا رفاقت حسین، مولانا فاروق شریف صاحب، انہوں نے اور دیگر ہمارے سینئر نائب صدر مولانا عمران الحسن فاروقی صاحب، مولانا صاحبزادہ نصیر احمد ہزاروی، مولانا حبیب احمد سعیدی اور خاص طور پر مولانا قاری احمد رضا صاحب، جن پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں لیکن وہ مجلس کے کام کو بھی بحسن خوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ان حضرات نے بہت خوبصورتی سے اور بہت محنت سے کام کو آگے بڑھایا اور دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق انہوں نے مجلس کے کام کو عروج بخشا، ترقی بخشی۔ میں خاص طور پر مولانا شکور احمد ضیاء اور مولانا فاروق شریف صاحب ان سے کچھ اور کام لینا چاہتا تھا لیکن ابھی سر دست یہی بڑوں کی طرف سے احکامات جاری ہوئے کہ
ان کو مجلس کی ذمہ داری سے سبکدوش نہ کیا جائے، تو امید ہے کہ جس طرح انہوں نے بھرپور انداز سے آج تک اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے، آگے بھی وہ اس سے بڑھ کر اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے۔ میں ہر موقع پر یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھا کریں اور اپنی صحت کو 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ اپنی صحت کے لیے ضرور نکالا کریں۔ اگر صبح کے وقت آپ واک کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، صبح کی واک کا کوئی نعم البدل نہیں، لیکن اگر صبح آپ کو وقت نہیں ملتا، ایسی صورت میں باقی جو اوقات ہیں، چاہے دوپہر ہو، شام ہو، جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملے، 1 گھنٹہ آپ اپنی صحت کے لیے ضرور نکالیں۔ یہاں پر یہ بات بھی ہوئی کہ جدید تعلیم کے لیے، جدید تعلیم پر گفتگو کی گئی اور کہا گیا کہ بھائی اس کے لیے بھی ہمیں تبدو اور کوشش کرنی چاہیے، ضرور کریں، لیکن اس کے لیے آپ کو انفرادی طور پر کوشش کرنا پڑے گی۔ آپ انفرادی طور پر کوشش کیجئے، لیکن اگر آپ کوشش کریں گے تو ضرور آپ تعلیم کے تمام تر مراحل سے گزر سکیں گے۔ ڈاکٹر ممتاز احمد صدیقی یہاں گفتگو فرما رہے تھے، وہ میرے ساتھی ہیں۔ ہم نے شروع میں استاذ قبلہ حافظ صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے پڑھی، اور پھر نحو ہم نے، چونکہ استاد شرف صاحب کے صاحبزادے ہیں، تو استاذوں کی یہ خواہش تھی کہ میں نحو انہیں خود پڑھاؤں، تو میں اور مولانا ڈاکٹر ممتاز احمد صدیقی نحو ہم نے استاد شرف صاحب علیہ رحمہ سے پڑھی، نحویر پڑھی، شرح پڑھی، اور اس کے بعد ہدایت النحو، کافیہ، یہ کتابیں ہم نے استاد شرف صاحب علیہ رحمہ سے ہمیں پڑھی۔ استاد شرف صاحب ظاہر ہے وہ پڑھاتے رہے یہاں پر، پھر بعد میں فنون بھی ان سے پڑھنے کا موقع ملا، اور فنون کے بعد پھر حدیث شریف میں بخاری شریف بھی ان کے سامنے جامع تلمذ طے کیے۔ ڈاکٹر ممتاز صاحب کا ایک بیک گراؤنڈ تھا، ان کے والد گرامی موجود تھے۔ میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، میں ایک یتیم بچہ تھا، اور میں سب سے پہلے میری جو میں نے زیارت کی وہ استاد حافظ صاحب کی زیارت کی۔ اس وقت میں جامعہ نظامیہ میں نہیں آیا تھا۔ استاذوں کا ایک وصف آپ جانتے ہیں، ہر ایک جانتا ہے کہ آپ بہت بڑے سیاح بھی ہیں، سیاحت سے آپ کو بہت دلچسپی ہے۔
یہ پہلی مرتبہ جب سرزمین ہزارہ پر تشریف لے گئے، انہوں نے تشریف لے جانا تھا استاد حضرت مولانا غلام فرید صاحب کے گھر، وہاں پر انہوں نے تشریف لے جانا تھا، لیکن راستے میں ہمارا گاؤں آتا ہے تو میرے بڑے بھائی وہ یہاں پر پڑھتے تھے اس وقت، تو استاد صاحب وہاں پر تشریف لے آئے جامعہ وہاں ہمارے گاؤں میں، اور سب سے پہلے میں نے زیارت کی۔ بھائی صاحب کو بخار تھا اور انہیں میں نے کہا کہ بھائی وہ تشریف لائے ہیں استاد صاحب، تو سب سے پہلے میں نے ان کی زیارت کی۔ اس کے بعد پھر خیر جامعہ میں جب میں حاضر ہوا، قرآن بھی یہاں پر حفظ کیا، قرات یہاں پر پڑھی، درس نظامی یہاں پر مکمل کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر ممتاز سبیلی ان کا تو ایک بیک گراؤنڈ تھا، میری بیک پہ یہ حضرات تھے، مولانا غلام فرید صاحب تھے، قبلہ مفتی صاحب علیہ رحمہ تھے، استاد حافظ صاحب تھے، اور سب سے پہلے جنہوں نے میری تربیت کی وہ قاری ظہور احمد سیالوی دامت برکاتہم العالیہ تھے، اور قبلہ مفتی صاحب تو تشریف لے گئے، ان کے فیوز و برکات موجود ہیں۔ استاد حافظ صاحب، مولانا غلام فرید صاحب اور قاری ظہور احمد صاحب باوجود علالت کے وہ نیچے تشریف فرما ہیں، وہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو بات لمبی ہو رہی ہے، اختصار کروں گا۔ میں نے اپنے تمام تر تعلیمی مراحل ان اکابرین کے تعاون، ان کی دعاؤں سے مکمل کیے۔ ماسٹرز بھی میں نے کیا، اور ماسٹرز میں پنجاب یونیورسٹی کو میں نے ٹاپ کیا، بلکہ پچھلے تمام تر ریکارڈ میں نے بیٹ کیے، اور پھر پی ایچ ڈی کی، اور پی ایچ ڈی بھی میں نے جس موضوع پر کی، انتہائی مشکل موضوع تھا، ایک دیوان پر مجھے کام کرنا تھا، اس دیوان پر میں نے کام کیا۔ اس کا ایک مخطوط جو سب سے قدیم مخطوط تھا وہ امریکہ کی پرنسٹن یونیورسٹی لائبریری نیو جرسی کے اندر موجود تھا، دوسرا مخطوط اس کا ہالینڈ کے اندر تھا، تیسرا مصر کے اندر تھا۔ یہ تمام تر مخطوطات کو حاصل کرنا اور پھر اس پر کام کرنا انتہائی مشکل کام تھا، لیکن ایک مصمم ارادہ تھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اور میرے جو نگران تھے مخارا کے ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب، انہوں نے مجھے فرمایا کہ فضل حنان، آج تک اس شاعر کی شاعری پر کسی نے کام نہیں کیا، میری یہ خواہش ہے کہ تم اس کام کو کرو اور تم کر سکتے ہو۔ تو میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو الحمدللہ وہ کام مکمل ہوا، اور پنجاب یونیورسٹی سے میں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ تو اس کے بعد مجھے جیسے ہی میری پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہوئی، مجھے ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب، انہوں نے مجھ سے پوچھا نہیں، خود فرمایا، خود انہوں نے بات کر دی اور کہا کہ بھائی منہاج القرآن آپ نے جانا ہے فلاں تاریخ کو، اور منہاج یونیورسٹی میں آپ نے پڑھانا ہے۔ اب چونکہ انہوں نے مجھے حکم فرما دیا کہ آپ نے جانا ہے، میں چلا گیا۔ وہاں ڈاکٹر رحیق عباسی صاحب سے میری بات ہوئی، اس وقت وہ پرنسپل تھے وہاں کے۔ انہوں نے مجھے فرمایا کہ بھائی آپ کون سا سبجیکٹ پڑھانا چاہیں گے؟ میں نے انہیں کہا کہ بھائی جو بھی آپ سبجیکٹ دیں گے، اگر میں آ گیا تو
ایسی صورت میں میں پڑھا جو بھی آپ نے میں پڑھا لوں گا. لیکن میری اپنے ضمیر کے ساتھ اور قبلہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ کے ساتھ، استاد حافظ صاحب کے ساتھ یہ کمٹمنٹ تھی کہ میں جب یونیورسٹی سے فارغ ہوں گا تو میں یہاں آ کر ہی پڑھاؤں گا. الحمدللہ میں منہاج یونیورسٹی میں نہیں گیا اور میں نے معذرت کر لی اور میں نے کہا کہ میں نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ اگر میں نے وہاں پڑھانا ہوتا تو ایسی صورت میں مجھے جامعہ کو چھوڑنا پڑتا تھا. تو میں نے اس کمٹمنٹ کو پورا کیا. آپ بھی اگر پختہ عزم لے کر کوئی بھی کام کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. آپ کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی. اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو.